نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے اور قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرتا ہے۔ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ معزز سامعین، اللہ کی توفیق اور فضل سے سورہ حجرات الحمدللہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ آج اس کا لیکچر نمبر 12 ہے اور اس میں آج ہم انشاءاللہ 2 آیتیں اس کا ترجمہ اور توضیح، تفسیر اور تشریح دیکھیں گے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ انما یہ کلمہ حصر ہے عربی زبان میں جب بھی کسی بات میں تاکید پیدا کرنی ہو یا کوئی اہم بات بیان کرنی ہو یا کسی بات کے دائرے کو مقرر کرنا ہو کہ یہ جو آگے آنے والی بات ہے وہ اس کا دائرہ یہی ہے، یعنی کہ وہ بات ایسی ہے کہ وہ اس دائرے سے باہر نہیں ہے، اسے حصر کہتے ہیں۔ حصر ویسے قلعے کو کہتے ہیں، تو قلعہ ایک دائرے کی شکل میں ہوتا ہے، تو گویا کہ ایک بات کو کسی چیز میں بند کر دیا گیا ہے اور وہ اس انداز سے بند کیا گیا ہے کہ وہ بات اسی کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ تو انما کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً، انما یقیناً، المؤمنون اسم فاعل کا صیغہ ہے، مومن سے اسم فاعل جمع کا صیغہ، المؤمنون یقیناً مومن، الذین وہ لوگ ہیں، الذین اسم موصول ہے اور یہاں پر اس کا ترجمہ وہ لوگ، انما المؤمنون الذین یقیناً مومن در حقیقت وہ لوگ ہیں، آمنو جو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ کی ذات پر، ورسولہ اور اس کے رسول کی ذات پر، ثم لم یرتابو پھر ایمان لانے میں شک نہیں کرتے۔ یرتابو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے اور ارتاب اس کا مصدر ہے، تو یرتابو کا معنی شک میں مبتلا ہونا، شک پیدا نہیں کرنا۔ اب یہاں پر شک سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے ایمان کی علامت کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے مومن کو دیکھنا ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں، تو اس کے اندر پہلی جو صفت ہے مومن کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آتا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی ذات پر یہ یقین رکھتا ہے کہ خالق کائنات صرف اللہ کی ذات ہے اور پوری کائنات کو کھلانے والا پلانے والا وہ اللہ ہے اور ساری کائنات میں وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دنیا بنانے میں، آسمان بنانے میں اور سورج چاند ستارے بنانے میں، یہ تمام چیزوں کی تخلیق میں اور پوری کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے۔ اس پر یقین کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لم یرتابو، شک نہیں کرنا، مطلب تمہارے ذہن میں اللہ کی ذات کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شک نہیں آنا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی موت و حیات کا مالک ہے اور ساری کائنات کی تدبیر اور حاکمیت اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہے ایمان، شک نہیں، یعنی کہ اس میں یقینی پہلو غالب ہونا چاہیے، یا یقین ہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایمان یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بنی نو انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے سلسلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند کر دیا ہے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان۔ اب شک نہ ذات میں آپ کریں گے، یعنی اللہ ہے، پوری کائنات کے اندر اللہ کا وجود ہے،
اس میں بھی شک نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے اس میں بھی شک نہیں ہے، اللہ ہی خالق ہے اس میں بھی شک نہیں ہے، اور اللہ ہی معبود ہے اور اللہ ہی مسجود ہے، یعنی عبادت کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے اور سجدے کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کسی اور کی عبادت انسان کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ انسان کر سکتا ہے۔ معبود بھی وہی ہے، مسجود بھی وہی ہے، اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ شک کریں کہ پتہ نہیں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ بھی ہے اور بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ہے شک۔ ایمان میں اللہ شک کو قبول نہیں کرتے۔ ایمان یقین کا نام ہے، یقینی کیفیت کا نام ہے۔ اگر آپ شک میں مبتلا ہیں تو پھر آپ کے اندر نفاق کا پہلو پایا جاتا ہے۔ تو جہاں نفاق آ جائے وہاں پر انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ منافقین جو تھے وہ اللہ رسول کو مانتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں یہ شک تھا، فی ریب تھا، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں شاید یہ رسول ہے بھی کہ نہیں، تو اللہ کی بات پر بھی شک کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی شک کرتے تھے۔ تو اس شک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق قرار دیا۔ اور منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں، یعنی جہنم کی جو تہہ ہے، جہاں سے جہنم کی آگ نکلتی ہے، اس گڑھے میں، اس تہہ میں منافقین کو اللہ ڈالے گا۔ یہ منافقین کا ٹھکانہ ہے۔ تو سمجھنے والی بات ہے، انتہائی اہم ترین بات ہے کہ نفاق کس چیز کا نام ہے؟ نفاق دل میں کسی قسم کا شک پیدا ہو جانا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ شک نہ تو اللہ کی ذات کے بارے میں کرنا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کرنا ہے، اور نہ ہی شک ہم نے اللہ کی بات میں کرنا ہے۔ اسی طرح نہ ہی شک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کرنا ہے۔ جب اللہ کا کلام آپ کے سامنے آئے تو اس کو بھی آپ نے برحق سمجھنا ہے، یقینی سمجھنا ہے، اور اللہ کی کسی بات میں بھی آپ نے شک نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے آغاز میں کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لا نفی جنس ہے، ریب اتنا سا شک بھی نہیں کر سکتے کہ ایک ذرہ کے برابر بھی۔ قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے وہ محکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات پختہ ہے اور سچی ہے۔ جو بھی اللہ نے کہا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اور ہمارے معاشرے میں اگر لوگ قرآن کے معاملے میں شکوک و شبہات میں چلے گئے، یہ پیدا ہونے شروع ہو گئے دلوں کے اندر، قرآن کے بارے میں کوئی کسی قسم کا بھی آپ شک پیدا کر لیں کہ پتہ نہیں اللہ نے یہ جو بات کہی ہے یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، نہیں، یہ مومن کا ایمان نہیں ہے۔ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، نہ اللہ جھوٹ بولتا ہے نہ اللہ کا رسول جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ ہے لم یرتابو۔ تو گویا کہ مومن کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اپنے اندر یقین پیدا کرے، یقینی کیفیت پیدا کرے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے اور اللہ کی بات بھی برحق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی برحق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی برحق ہے۔ جیسے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ نہ اللہ کی بات میں کوئی شریک، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی شریک، نہ اللہ کا کوئی مقابل نہ نبی کا کوئی مقابل، یعنی کہ ہم اللہ کو کے ساتھ ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مقابلے میں بھی کسی کی ذات کو نہیں لا سکتے، نہ کسی کی بات کو لا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حرف آخر، آپ کا عمل بھی حرف آخر، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی حرف آخر، آپ کی ہر ادا جو ہے وہ دین ہے، اسلام ہے، اور اس ہر ادا کو ماننا یہی ایمان ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انما المؤمنون، یقیناً مومن، الذین وہ لوگ ہیں، آمنو جو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ کی ذات پر اور اللہ کی بات پر، ورسولہ اور اس کے رسول کی ذات پر اور رسول کی بات پر، ثم لم یرتابو پھر وہ شک نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو دوسرا عمل جو مومن کے ایمان کو جلا بخشتا ہے، مومن کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ مومن اللہ کی ذات
کوئی قربت کو اختیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے مومن سے محبت کرتے ہیں، اور یہ مومن کامیاب اور کامران ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا کہ وجاہدوا، کہ اللہ پر جب یقین کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کر لیا، اللہ کی بات کو مان لیا، رسول کی بات کو مان لیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، یقینی کیفیت پیدا کر لی، اور اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لیا کہ ہم نے نہ اللہ سے پیچھے ہٹنا ہے، نہ رسول سے پیچھے ہٹنا ہے، اور نہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے، نہ رسول سے آگے بڑھنا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم جہاد کرو۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ جہاد کرتا ہے مومن اپنے مالوں کے ذریعے سے بھی اور اپنی جان کے ذریعے سے بھی، فی سبیل اللہ، اور یہ جہاد صرف اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے راستے میں نکلنا یہ جہاد نہیں ہے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے فرمان کو بلند کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن شخص جو ہے وہ جہاد کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات، جہاد جہد سے ہے، جہد کا معنی کوشش کرنا، اور شرعی اعتبار سے جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جہاد سے مراد مقتل میں کھڑے ہو کر قتال کرنا ہی جہاد ہے اور اسی کو مجاہد کہا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاد کا جو مفہوم ہے اس میں بڑی وسعت ہے، اصل میں دین کی سربلندی کے لیے کسی قسم کی کوشش وہ جہاد کہلاتی ہے۔ آپ اگر قلم کے ذریعے سے دین کی آبیاری کر رہے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں اور دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی جہاد ہے۔ اگر آپ زبان کے ذریعے سے اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ ہاں، جب دشمن آپ پر حملہ کر لے یا دشمن آپ کے خلاف برسر پیکار آ جائے تو پھر مقتل کے میدان میں کھڑے ہو کر، میدان مقتل میں پھر آپ اگر تلوار اٹھائیں یا اسلحہ اٹھائیں اور اپنے دین کے بچاؤ کے لیے اور اپنی عزت کے بچاؤ کے لیے اگر آپ لڑتے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کا مفہوم وسیع ہے، تو جہاد میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ جہاد بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور اخلاص میں دیکھیں بڑی اللہ نے قیمتی بات کی کہ اپنے مال بھی خرچ کرنا ہے اور اپنی جان کو بھی خرچ کرنا ہے، یعنی کہ اللہ کے دین کو جب آپ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر لوگوں سے لینے کی طرف نہ جائیں۔ بڑی اہم بات، بڑی قیمتی بات ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی مجھے دے گا تو میں وہاں پر جا کے درس دوں گا یا میں وہاں پر جا کے دین کا کام کروں گا، اور اگر کوئی میری خدمت نہیں کرے گا، دے گا نہیں، تو میں نے دین کا کام ہی نہیں کرنا، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے دین کے راستے میں جب آپ نکلتے ہیں تو پھر اپنا ذاتی مال خرچ کریں اور اپنی جان کو لگائیں، تو یہ ہے جاہدو، یہ ہے مومن آدمی صحیح انداز میں۔ اگر آپ لوگوں سے لینے کی ذہن بنا لیں گے تو پھر آپ جہاد نہیں کر سکیں گے، آپ دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ لوگ اگر نہیں دیں گے تو آپ نہیں کریں گے۔ جہاد بھائی دعوت آپ نے دینی ہی دینی ہے، آپ نے اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے نکلنا ہی نکلنا ہے، اور اللہ کے دین کی تبلیغ دعوت کرنی ہی کرنی ہے، تو اس کے لیے کوئی دے نہ دے، کوئی کھلائے نہ کھلائے، آپ نے اللہ کے دین کو پھیلاتے چلے جانا ہے، یہ ہے اصل کام جہاد کا۔ تو دیکھیں یہ دو بڑی قیمتی باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا اولئک هم الصادقون، اللہ فرماتے ہیں در حقیقت اولئک، یہی وہ لوگ ہیں۔ اولئک یہ اسم اشارہ ہے اور یہاں مبتدا بن رہا ہے، اور اسم اشارہ اور خبر کے درمیان ایک ضمیر ہے جو ضمیر فاصل کہلاتی ہے، ہم ضمیر۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اولئک ہم، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، یعنی کہ خاص یہی وہ لوگ ہیں الصادقون، جو اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھنے میں سچے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے میں سچے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو صادقون ہیں، اور قیامت کے دن صادقون کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اگلی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے۔ لوگ دیہاتی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ ہم لوگ مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے،
ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، ہمارا دین بڑا مضبوط ہے، اس لیے آپ ہمیں دیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، پہلی بات تو آپ ان کو یہ سمجھائیے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم بتاتے ہو؟ تعلم یتعلم تعلیم سے ہے، یعنی کہ بتانا۔ اتعلمون یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، علم اس کا مادہ ہے، اور تفعیل اس کا باب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم اللہ کو سکھاتے ہو، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو بدینکم، اپنے دین کے بارے میں۔ یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وضاحت کی ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور تمہارے سینوں کی بات کو بھی جانتا ہے، تمہارے صدور میں اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ یعنی اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کہ ہم دیندار ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ تم کتنے دیندار ہو، اللہ کو پتہ ہے تمہارے اندر ایمان کی کیفیت کیا ہے، تمہارے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، یہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اپنے عالم الغیب ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے، تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ تو اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، کہ تم اللہ کو بتاتے ہو اپنے دین کے بارے میں۔ اللہ تو وہ ہے، واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کے احاطے میں ساتوں آسمان بھی ہیں اور زمین بھی ہے، بلکہ پوری کائنات ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ اللہ سمندر کی مخلوقات کو جانتے ہیں، اللہ زمین کی تہوں کو جانتے ہیں، اللہ آسمانوں کی حقیقت اور آسمانوں میں ایک ایک ذرہ کے برابر جو چیز ہے اللہ اس سے واقف ہے۔ پوری کائنات اللہ کے علم کے احاطے میں ہے، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے۔ تو فرمایا کہ تم آگے نہ بتاؤ اللہ کو کہ ہم دیندار ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ تم کتنے دیندار ہو۔ تو گویا کہ انسان کو اپنے دین کا اظہار اس انداز سے نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو مومن کہتا پھرے، اپنے آپ کو دیندار کہتا پھرے، نہیں، بلکہ اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ اگر ہم دین پر چل رہے ہیں تو اللہ ہمیں مزید توفیق عطا فرما کہ ہم مزید دین پر استقامت اختیار کریں، اس پر چلنے پہ ہمارے اندر پختگی پیدا ہو جائے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ آ کر آپ پر احساناً یہ بات کرتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم اسلام میں ہم نے قبول کر لیا ہے، تو گویا کہ یہ احسان جتلا رہے ہیں۔ اور بھائی اللہ کے بندو، یہ اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، اور اللہ تمہارے دین کے بارے میں بخوبی علم رکھتا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی کہ ہر چیز سے اللہ واقف ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ واو کا معنی، اور اللہ بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں علیم، باخبر ہے۔ شیء عربی زبان میں ذرے کو کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو اللہ نے بڑی دقیق بات کی کہ اللہ وہ ذات ہے جو شیء، ہر قسم کی شیء کو بھی جانتا ہے، یعنی کہ ذرہ ذرہ کو اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو دو آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان دو آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے اس کو پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔